مذہب کی بنیاد پہ ہے، نہ سیاست کی بنیاد پہ ہے، نہ قیادت کی بنیاد پہ ہے، نہ روپے کی بنیاد پہ ہے، نہ پیسے کی بنیاد پہ ہے، نہ اقتدار کی بنیاد پہ ہے، نہ اختیار کی بنیاد پہ ہے، نہ مسجد و مدرسے کا اختلاف ہے، اختلاف صرف اور صرف عظمت رسول کی بنیاد پہ ہے۔ یہ آج بھی توبہ کر لیں، آج نہیں ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گئے، قیامت میں اگر مان گیا، آج بھی اگر یہ توبہ کر کے رائے راست پہ آ جائے تو یہ ہمارے بھائی ہیں، اور اگر توبہ نہ کریں جب تک یہ بکواس ان کی کتابوں کے اندر رہے گا، قیامت آ سکتی ہے، ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ حضرت نبی وقار میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو۔ اب یہ ایمان حضور کی محبت کا نام ہے۔ اب آپ سے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ، او ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ سبحان اللہ سے اور ایمان والو اللہ سے، اور اللہ سے ڈرو کیا مطلب ہوا؟ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے نا، صبح جس وقت سب سے اچھی نیند آتی ہے، صبح اتنی اچھی نیند آتی ہے، اتنی اچھی نیند آتی ہے جناب۔ آج کل تو حضرت قاری صاحب، آج کل خاص کر جو میرے نوجوان ہیں نا، مسلم امت، ہماری قوم، کہاں کہاں ہمارے نوجوان اس وقت جا رہے ہیں، موٹی موٹی دو تین باتیں۔ آج ہمارے نوجوانوں نے اپنا آئیڈیل چمگادڑ کو بنایا ہے۔ اللہ، چمگادڑ پورے دن سوتا ہے اور پوری رات جاگتا ہے۔ اب ہمارے نوجوانوں کا یہ حال جناب، 10 بج جائیں گے، 11 بج جائیں گے، 1 بج جائے گا، 2 بج جائیں گے، 3 بج جائیں گے آن لائن جی، اور جو ہی اللہ سے لینے کا وقت آیا موبائل بھی بند اور آنکھیں بھی بند۔ اللہ اکبر، بالکل۔ جب سونے کا ٹائم تھا یہ جاگتا ہے، جب جاگنے کا ٹائم تھا یہ سوتا ہے۔ اٹھا کے دیکھیا ترغیب و ترہیب، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ کتنا حضور کو پیار تھا اور کتنی محبت تھی۔ آقا ارشاد فرماتے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر جب حضرت فاطمہ آتی نا، مصطفیٰ کریم حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کھڑے ہو کر کے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر کے چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے، اور نبی پاک علیہ السلام اپنی مسند پہ حضرت فاطمہ کو بٹھاتے۔ یہ شان حضرت فاطمہ کی۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام گھر پہنچے، حضرت فاطمہ آرام فرما ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر گئے، حضرت فاطمہ آرام فرمائے لیٹی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے حضرت فاطمہ کو بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فاطمہ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جو اللہ سے لینے کا وقت ہے۔ سبحان اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جس وقت فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے طلوع آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک، فجر کا جب ٹائم شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے سورج نکلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ لگ بھگ 1.25 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس وقت اللہ رزق تقسیم کرتا ہے۔ کیا تقسیم کرتا ہے؟ بولو بولو، کیا تقسیم کرتا ہے؟ رزق تقسیم کرتا ہے۔ رزق عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ اولاد رزق ہے، پیسہ رزق ہے، دولت رزق ہے، مکان رزق ہے، کرسی رزق ہے، عہدہ رزق ہے، علم رزق ہے، یہ ساری چیزیں رزق ہیں، اور یہ ساری چیزیں فجر کے طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان تقسیم ہوتی ہیں۔ اب اس وقت جو جاگ جاتا ہے وہ لے لیتا ہے، جو سو جاتا ہے وہ کھو جاتا ہے۔ بے شک اس وقت سونا، اس وقت اٹھنا چاہیے تھا۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں، مسجد مرثیہ خواہی کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مشرق و بناتی شب پر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے پیارو، آج ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ فجر کے اندر حضور والا آپ ایک وقت بنائیے، پورے علاقے کا معائنہ کریں اور اس کے بعد آپ کو ریکارڈ دیں، تو جناب فجر کے اندر کتنے ہوں گے؟ وہی 4-5 بزرگ آدمی ہوں گے، جوان کوئی جاتے ہی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے نوجوان اور نوجوان، اللہ کا واسطہ تیری آنکھیں کب کھلے گی؟ ہمارے سامنے عراق تباہ ہو گیا، تیری آنکھیں نہیں کھلی۔ فلسطین کا کیا حال ہوا، تیری آنکھیں نہیں کھلی۔ لیبیا برباد ہو گیا، تیری آنکھیں نہیں کھلی۔ ہندوستان کا ماحول کیا ہے، تیری آنکھیں نہیں کھلی۔ ظالم ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، تیری آنکھیں نہیں کھلی۔ ٹرین میں مار رہے ہیں، تیری آنکھیں نہیں کھلی۔ ہمیں مٹا کے تباہ و برباد کر رہے ہیں، تیری آنکھیں نہیں کھلی۔ کب تو بیدار ہوگا، کب سوئے
ہوئے گا، کب جاگے گا، کب جاگے گا، کب جاگے گا؟ اور میں کہتا ہوں اگر مسلمان جاگ جائے اور مسئلے بھرنا شروع ہو جائے، خدا کی رحمت آنا شروع ہو جائے گی اور ملنا شروع ہو جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم چاہتے ہیں نہ ہینگ نہ فرکری، کچھ بھی خرچ نہ ہو، رنگ چوکھا نہیں ہو سکتا، نا محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ آمنہ کے لال وہ ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلنا شروع، سبحان اللہ، سونا بن کے میرے ساتھ چلے۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم با جلالت و شان آقا کریم علیہ السلام میدان بدر میں گئے، خندق میں گئے، احد میں گئے، محنت کی، مشقت کی، اور رات جاگنے کا عالم یہ ہے کہ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث کی راویہ ہیں، میرے مصطفیٰ اتنا لمبا قیام فرماتے حتی تورمت قدمہ اوساقا، آقا کریم علیہ السلام کی مبارک پنڈلیاں اور حضور کے پاؤں اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے کرتے سوج جایا کرتے تھے۔ اللہ سبحان اللہ، بے شک سید المعصومین ہے، اس وقت بھی شان بھی حضور کی وجہ سے ہے۔ جی وہ آقا کریم علیہ السلام اتنا لمبا قیام کریں اور ہمیں نہ قیام کا پتہ، نہ سجدے کا پتہ، اور نہ رکوع کا پتہ، نہ اس کے علاوہ ہم بالکل یہ دیکھیے کہ ہماری مستی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری تساہلی کی وجہ سے، ہمارے دین کی دوری کی وجہ سے، ہماری مسجدیں بند ہونے کی وجہ سے امت کہاں پہنچ گئی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ جتنے